جی زاہد، پہلے تو یہ بتائیں کہ محکمہ زراعت کے کتنے افسران کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. اور یہ اہم ایشو ہے کیونکہ جو کھاد ہے سندھ کے اندر، یہ تو اصل جو کاشتکار ہیں، جو چھوٹے کسان ہیں، ان تک یہ نہیں پہنچ رہا تھا، اور اس میں جو کافی لوگ ہیں وہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث تھے. مختلف علاقوں میں بین الصوبائی یا جو ہے ملک سے باہر بھی اس کی سمگلنگ کی جا رہی تھی. تو اس حوالے سے ایک مشترکہ طور پر تحقیقات بھی کی گئی تھی. اس میں یہ ثابت ہوا محکمہ زراعت کے جو افسران ہیں اس میں ملوث ہیں اور وہ سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں، جس کے بعد محکمے کی جانب سے یہ ایکشن لیا گیا ہے. صوبائی وزیر ہیں زراعت کے محمد بادشاہ خان مہر اور سیکرٹری سہیل قریشی صاحب، ان کی جانب سے یہ ایک ایکشن لیا گیا ہے. ان افسران کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے. تقریباً 18 افسران ہیں جو گریڈ 18 سے گریڈ 19 کے درمیان شامل ہیں، ان کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. دوسرے مرحلے میں ان کو جو ان کی ملازمت ہے وہاں سے فارغ کرنے کا جو ہے وہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے، مگر ایک سٹیپ ہوتا ہے شو کاز نوٹس ان کو جاری کرنا ہوتا ہے. ان کو بھی ایک موقف دینے کے حوالے سے بھی ایک موقع دیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے پر یہ ثابت ہو چکی ہیں کہ انہوں نے اس تمام معاملات میں ملوث رہے ہیں، اور جو تقریباً 6 افسران جو ہیں ان کو سیکرٹری زراعت سہیل قریشی کی جانب سے براہ راست شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. جبکہ گریڈ 19 کے جو افسران ہیں وہ ایک جو ہے ڈیکورم ہوتا ہے کہ ان کو چیف سیکرٹری سندھ کے تھرو نوٹسز جاری کرنے ہوتے ہیں. تو ان کو کہا گیا ہے. اس میں 2 ایسے افسران ہیں جو ملازمت سے ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، مگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی. امکان یہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں اور ان کے خلاف اور بھی قسم کی کارروائیاں ہوں. اب بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. اصل میں بنیادی طور پر پورے سندھ کے اندر، گھوٹکی کے اندر 2 اور یہاں پر کراچی میں بھی تقریباً 3 پلانٹ مجبوری طور پر ہیں جو کھاد بناتے ہیں یوریا کا. یہاں سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ٹرک یا ٹرالر جو اس پلانٹ سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں اس قسم کے جو اس ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہوتے ہیں، مڈل مین یا اس کو جو بھی نام دے دیں، وہ جو ہے ڈیلروں کے پاس ٹرک جانے ہی نہیں دیتے ہیں. اور وہ جو مختلف علاقوں میں وہ وہاں سے ہی جو تقریباً 100-200 روپیہ فی بوری کے حساب سے جو ان کو زیادہ دیا جاتا ہے جس ڈیلر کی جو آرڈر ہوتا ہے یا شپمنٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ جو کھاد ہے وہاں پر منتقل کی جاتی ہے مختلف راستوں سے، جس طرح گھوٹکی سے یا کراچی کے حد کے راستے سے. یہ بلوچستان کے علاقوں میں بھی جو ہے وہ جو یوریا سندھ کے کاشتکاروں کا کوٹا ہے وہاں پر بھیجا جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح سے یہ افغانستان بھی اسمگلنگ جو ہے وہ ہوتی تھی، اسی جو ہے وہ کھاد کی وہ جاتا تھا. مگر اب افغانستان کو جو ہے جو دوسرے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں سے کچھ چیزیں مل رہی ہیں، تو اب اس چیز پر کوئی اتنا جو ہے فوکس نہیں ہے. بہرحال سندھ کے اندر جتنے یہ کاشتکار ہیں ان کو یہ معاملات نہیں مل رہے ہیں. اگر ایک میکینزم بنایا جائے، کیونکہ فرٹیلائزر کنٹرول ایکٹ کے تحت کی شک جو 7 نمبر کے تحت جو بھی شپمنٹ پلانٹ سے جاتی ہے وہ اس ڈیلر کے پاس پہنچنی چاہیے. وہاں پر جو انسپیکٹر لیول کا افسر ہو جو یہی ایک سوال میں آپ سے کرنے والی تھی زاہد، کیا ان کا حساب نہیں رکھا جاتا جہاں سے ٹرک نکلتے ہیں؟ کتنا حساب، کتنے ٹرک نکلے ہیں، کتنے نہیں نکلے ہیں؟ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ٹرک جو ہیں وہ ڈیلرز پہلے ہی روک لیتے ہیں. جی بالکل، یہ قانونی طور پر جس بھی ڈیلر کا کوٹا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ٹھٹا کے اندر حیدرآباد، دادو، جہاں پر بھی یہ جکھاد جانا ہوتا ہے تو وہاں پر یہاں سے ٹرک نکل جاتا ہے، راستے میں سے ٹرک غائب ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے نا دگنی قیمت ادا کر کے اس سے ٹرک لیا جاتا ہے. بنیادی طور پر جو ذمہ داری ہوتی ہے ان انسپیکٹرز کی ہوتی ہے جو ڈیلرز کے پاس اضلاع میں موجود ہوتے ہیں، کہ اس بات کی جو ہے وہ انشور کریں کہ ٹرک جو ہے وہ سامان جو ہے کھاد پہنچ گئی ہے. اس کے بعد جو اس کا جو سیل ہوتی ہے، جو فروخت ہوتی ہے، اس کا بھی ایک رجسٹر رکھنا ہوتا ہے کہ کون سے کاشتکار کو کہاں سے جو ہے فروخت ہوئی. اب یہاں پر یہی ملی بھگت ہوتی ہے کہ جو ہے اس چیز کو جو ہے جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ فرٹیلائزر کنٹرول ایکٹ کی شک 7 کے تحت یہ پابند ہیں کہ تمام معاملات کو دیکھیں جو نہیں دیکھے جا رہے تھے. اور اس وقت بھی کافی کمی پیشیاں ہیں جن کو جو ایک چیلنج ہے موجودہ جو ہے جو صوبائی وزیر ہوں یا سیکرٹری، ان کے لیے بھی چیلنج ہے، کیونکہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ کئی سالوں سے ہو رہے ہیں. اور اصل جو کاشتکار ہوتے ہیں ان کو آپ کو بتایا کہ ان کو کھاد نہیں ملتا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو ہے جس طرح سے جعلی کھاد و ادویات اور دیگر
اجناس کے معاملات جو ہیں وہ بھی سندھ بھر میں بہت زیادہ ہی ہے، تو ان کی جو ہے ان کو پروڈکشن یہ نہیں مل سکتی، ان کو فائدہ نہیں مل سکتا، تو ایک سیریس قسم کا ایشو ہے۔ بہرحال انیشیٹ جو لیا گیا ہے ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ وقت میں اس چیز کو تھوڑا بہت کنٹرول کیا جائے گا۔ اچھا، یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ 9 سال سے التوا کا شکار لاڑکانہ سبزی اور فروٹ منڈی کا منصوبہ مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آخرکار اتنا عرصہ منصوبہ التوا کا شکار کیوں رہا ہے؟ جی بالکل، یہ 2016-17 سے منصوبہ تھا، اور اس میں کچھ پولیٹیکل معاملات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو سیاسی شخصیات ہیں وہ چاہتی ہوں گی کہ یہ جو سبزی منڈی جو نہیں بن رہی ہے ہمارے علاقے میں بننی چاہیے، یا یہ بھی معاملات جو ہیں کافی عرصے سے چل رہے تھے کہ جو زمین ہے ہم کسی پرائیویٹ زمیندار سے لے لیں تاکہ وہ مارکیٹ سے تو کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں اور سرکار کو پے کرنا ہوتا ہے۔ اب اس مرتبہ یہ ہوا کہ جو سیکٹری کی جانب سے، موجودہ سیکٹری کی جانب سے اتنا اہم قدم اٹھایا گیا، اور چیف سیکرٹری سندھ کو ریکویسٹ کی گئی تھی، تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن پہلے چیف سیکرٹری سندھ نے بھی خود وزٹ کیا تھا وہاں سرزمین کا، ایک 40 ایکڑ سرکاری زمین نکالی گئی ہے اور وہ بھی کسی کام کی نہیں تھی، مطلب یوٹیلائز نہیں ہو رہی تھی، تو غیر آباد زمین تھی جس کو اب آباد کرنے کے حوالے سے کوششیں کی جائیں گی، اور اس کی یہ ہے کہ جو مالکی ہوتی ہے بورڈ آف ریونیو سے محکمہ زراعت کو منتقل ہونے کے معاملات وہ بھی ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے ایک فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اب بتا دیں کہ اس پہ کتنا خرچ آئے گا، کتنی دکانیں بنیں گی، کیا معاملات ہوں گے۔ پلس پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اس کو جو مختلف جو ہے نا روڈ راستے لگتے ہیں، ایک تو کیونکہ بنیادی طور پر سبزی منڈی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو کاشتکار ہے وہ اپنی جو بھی سبزی ہو یا فروٹ ہو پہنچائیں، تو ان کے لیے بھی آسانی ہو، اور اس کے بعد جو لیتے ہیں وہاں سے ان کو جو مختلف شہروں میں یہ سپلائی ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو، تاکہ دیگر اس منصوبے کو کہا جا رہا ہے کہ مکمل کیا جائے گا، تو اس منصوبے کو سپیڈ اپ کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ابھی جو ہے وار فوٹنگ بیسس پہ یہ کام جاری ہوگا، کیونکہ جو فیزیبلٹی بننے کے بعد یہ اس پہ کام ہوگا، اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس حوالے سے نوٹس لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ فوری طور پر اس منصوبے کو مکمل کریں، اور اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں مقامی ان کو بھی یہ فائدہ ہوگا۔ دوسری جو بات ہے کہ ایک پلانٹ لگایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر پلانٹ نہیں ہوتا ہے تو کافی کاشتکاروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سبزی منڈی میں ایک چیز اپنی لے کر آتے ہیں اور اس وقت کوئی ریٹ نہیں ہوتا ہے، تو مڈل مین ان سے اونے پونے داموں پر وہ جو سبزی ہو یا فروٹ ہو وہ لے لیتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایک جو ہے وہاں پر کولڈ اسٹوریج بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جو اچھی بات ہے کہ کیونکہ کراچی کے اندر ایک اس طرح کے کولڈ اسٹوریج ہے جس کو کنٹرول ٹیمپریچر جو ہے ایٹماسفیئر اسٹوریج کہا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے جرمن سے جو ہے وہ طرز پر ہے، اور اس میں کافی چیزیں جو ہے اسٹور کرنے کی ہوگی 6 مہینے تک، اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو 6 مہینے تک جو ہے فروٹ یا سبزیاں رکھ سکتے ہیں، اتنی اس میں کیپیسٹی ہے۔ بالکل تمام معاملات ہیں جن کو جو ہے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اچھے منصوبے ہیں، اگر مکمل بھی ہوتے ہیں تو ان کو رن کرنے کے حوالے سے، ان کو مینٹین کرنے کے حوالے سے بھی حکومت کو پالیسیز بنانی چاہیے۔ اچھا زاہد، گندم پھل سبزی کی بات تو ہم نے کر لی ہے، وائٹ گولڈ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ سندھ کے وائٹ گولڈ یعنی کہ کپاس کے فصل کے کاشتکاروں کو تحفظ دینے کے لیے کراپ انشورنس پالیسی متعارف کرائی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ بالکل، کیونکہ یہ جو کپاس کا فصل ہوتا ہے یہ مہنگا ترین فصل ہوتا ہے پورے پاکستان میں، سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پر A1 کلاس کی جو ہے کپاس کا فصل ہوتا ہے، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ جو ہے جو ہمارے پاس قدرتی آفات بھی آتی ہیں یا کوئی اس طرح سے جو ماحولیاتی تبدیلی آ جاتی ہے تو ان کاشتکاروں کو پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم عام طور پر کوئی فصل لگا دیں، چاول کی فصل لگا دیں، تو اس پہ 5,000 روپے مثال کے طور پہ فی ایکڑ پہ خرچہ آتا ہے، تو کپاس کی فصل پر تقریباً 25 سے 30,000 روپے خرچہ آتا ہے، تو اس لیے وہ جو کاشتکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو پھر ان کو نقصان زیادہ اٹھانا پڑے گا، تو اس وجہ سے یہ ایک سندھ حکومت کی جانب سے کراپ انشورنس پالیسی متعارف کرائی گئی ہے، اور اس کے جو پائلٹ پروجیکٹس ہیں وہ 2
اضلاع میں ابھی اس وقت ابتدائی مرحلے میں شروع کیے جا رہے ہیں، ایک لاڑکانہ اور ایک گھوٹکی کے اندر. اور کاشتکاروں کو یہ کہا گیا ہے کہ اس پالیسی کے اندر جو بھی کپاس کی فصل اگائے گا تو حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ تو کرے گی. اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کسی بھی بارش، طوفان یا کسی سیلاب کی وجہ سے یا کسی اور بھی ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو وہ حکومت سندھ برداشت کرے گی. اس لیے اس وائٹ گولڈ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور ابھی جو فصل ابھی جس طرح سے یہ جو ہے کاٹن کی فصل اسی سال میں جیسے اس کی باری آئے گی تو دونوں اضلاع میں شروع کیے جائیں گے. اور ان کو کہا گیا کہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کاٹن کراپ جو ہے وہ لگائے اور تاکہ جو ہے پورے کو اور پاکستان کو اس کا فائدہ بھی پہنچے. جی اگر زیادہ سے زیادہ زاہد یہ فصل اگائی جائے گی کاٹن کی تو کتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے حکومت کو اس حوالے سے؟ دیکھیں حکومت کو تو ظاہر ہے ایک تو فائدہ تو ہوگا کیونکہ سندھ حکومت کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اور یہاں پر ہمارے یہاں جو ماحول ہے، ایٹماسفیئر ہے، وہ بھی جو ہے کافی اس حوالے سے موجود ہے سندھ کے اندر. کیونکہ سندھ کے اندر کپاس کی فصل جو ہے آج سے اگر ہم 5-10 سال پہلے کی ہم بات کریں تو لوگ جو ہے ترجیحاً یہ فصل لگاتے تھے کیونکہ ایک گندم اور کپاس دونوں فصلیں ایسی ہیں کہ میجورٹی اکثر جو آبادگار تھے سندھ کے اندر لگاتے تھے. مگر بدقسمتی سے نقصان زیادہ اٹھانے کی وجہ سے اور معاملات تھے. اور اسی طرح سے جس طرح سے ہم کھاد اور دیگر معاملات کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ اگر ان کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا یا ان کو ایک سیکیورٹی ملتی تو شاید یہ جو ہے کاشتکار اس کو جو ہے کنٹینیو رکھتے. مگر اب حکومت کی جانب سے اگر ایک پالیسی بنائی گئی ہے، ان کو ایک بینیفٹ دیا جا رہا ہے تو اب میرے خیال سے کہ لوگ جو ہیں اس طرف آئیں گے. اور ظاہر ہے وائٹ گولڈ ہے تو اس کا تو بینیفٹ پورے پاکستان کو ہوگا. اور سندھ کی انوائرمنٹ اتنی سازگار ہے کہ یہاں پر کاٹن کی اچھی پیداوار ہمیں مل سکے. جی میں نے وہی عرض کیا کہ پورے پاکستان میں سندھ کے اندر ہی جو ہمارے پاس اسی فصلیں بمپر کراپ نمبر 1 پہ سندھ میں ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر. اور اسی طرح سے ہمارے جو اضلاع جن کا انتخاب کیا گیا ہے یہ اضلاع ایسے ہیں کہ جس طرح سے گھوٹکی، دادو، لاڑکانہ یہ اضلاع ایسے ہیں کہ جہاں پر کاٹن کی فصل زبردست ہوتی ہے. یہاں پر جو انوائرمنٹ ہے، ماحول جو ہے وہ بھی سازگار ہوتا ہے. تو ان کے لیے اگر یہ اسی طرح سے ان کو پروموٹ کیا جائے گا تو میرے خیال سے تو فائدہ سب سے زیادہ پورے پاکستانوں کو ہوگا اور سندھ کے عوام کو ہوگا. اچھا زاہد، ابھی ہم نے ذکر کیا پالیسی کا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 25 ایکڑ سے کم زمین رکھنے والے کاشتکاروں کو ہاری کارڈ بھی جاری کیا جائے گا، تو اس کا کاشتکاروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں پورے سندھ کے اندر 15 لاکھ ایسے کاشتکار ہیں جن کے پاس 25 ایکڑ سے کم جو ہے وہ زمین ہے. اب یہ ایک ہاری کارڈ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا سندھ حکومت کی جانب سے، محکمہ زراعت کی جانب سے کہ ہم اس کو بینیفٹ دیں گے. اب اس پہ یہ جو ہے موجودہ سیکرٹری صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اس کارڈ کا بینیفٹ مجموعی طور پر ہونا چاہیے. کارڈ میں جو ہے مختلف سہولیات ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر اس کاشتکار کو سہولت ہونی چاہیے. اس پروجیکٹ سب سے پہلے تو ان کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے کہ اس کی رجسٹریشن اور دیگر معاملات کے لیے 500 ملین روپے کے فنڈز بھی مختص کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے کام بھی شروع کیا گیا ہے. اب اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے بات کی کہ اگر اس کے پاس ہاری کے پاس وہ کارڈ ہوگا، ہاری کارڈ، تو وہ اس کی بنیاد پر اپنی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ سبزی منڈی میں لے کر آتے ہیں. کیونکہ یہ ایک بات ہے کہ اگر جو کولڈ اسٹوریج بنائے جا رہے ہیں تو اس کا زیادہ سے زیادہ تو مڈل مین فائدہ اٹھائے گا کہ ان سے چیزیں لے کے وہ کولڈ اسٹوریج میں رکھ دے گا. تو اس کا میکینزم کیا ہوگا؟ میکینزم ہونا چاہیے کہ جو مڈل مین ہے اس کی چیزوں کو روکا جائے اور جو اصل جو کاشتکار ہے جس کی چیزیں آ رہی ہیں انشور یہ کرنا ہے کہ ان کی چیزوں کو سیکیور کیا جائے اور اس کی چیزیں ہی کولڈ اسٹوریج تک ہونی چاہیے. تو اس بات کو جو یقینی بنانے کے حوالے سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے کہ اس طرح سے ہاری کارڈ ہو تاکہ وہ جو چیز لے کر آئے گا منڈی کے اندر تو ایک سسٹم کے تحت وہاں سے پرچی، رسید اور ایک ایسا کارڈ جو ہے وہ بتایا گیا ہے سیکرٹری زراعت کی جانب سے کہ جس طرح سے ہم اے ٹی ایم مشین ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر شاپنگ کرتے ہیں اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو ایک ڈیٹا پورا آ جاتا ہے، اس کی ہسٹری آ جاتی ہے.